السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سوال و جواب کی اس محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ ماہ محرم اور اس کے روزے کے متعلق کچھ روشنی ڈالی جائے، یہ سوال کرنے والے تھے شرف عالم صاحب کانپور۔ محرم کا مہینہ اسلامی سال کے 4 متبرک اور محترم مہینوں میں سے ایک ہے، جس کی سب مسلمانوں کو قدر کرنی چاہیے۔ اسی مہینے سے ہمارے سال کا، اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے روزے کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے نزدیک اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ محرم وہ قابل قدر مہینہ ہے کہ رمضان کے بعد اسی مہینے میں نفل روزہ رکھنا سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ جیسے فرائض کے بعد نوافل کے اندر قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کو سب سے افضل اور سب سے زیادہ پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر ہے کہ محرم کے دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنا دوسرے مہینے کے 30 دن روزہ رکھنے کے برابر فضیلت رکھتا ہے۔ انا عبداللہ ابن عباس من صام یوم عرفہ کان لہ کفارۃ سنتین ومن صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ اس دن روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے۔ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے روزوں میں محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اس ایک روزے کی وجہ سے گزرے ہوئے ایک سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ یوم عاشورہ کے علاوہ اس پورے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کے علاوہ اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں وسعت اور فراخ دلی وغیرہ کا مظاہرہ کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت اور فراخی اختیار کرے گا تو اللہ تعالی سارے سال اس پر رزق میں وسعت فرمائیں گے۔ امام بہقی نے اس کو نقل فرمانے کے بعد لکھا ہے کہ اگرچہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، مگر مختلف طرق سے آنے کی وجہ سے اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے اور فضائل کے باب میں یہ معتبر ہو جاتا ہے۔ محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو حضرت حسین اور دیگر اہل بیت کی شہادت کے غم میں نوحہ اور ماتم کرنے کا عام رواج ہو گیا ہے، جو چند وجوہ کی بنا پر ناجائز ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر رنج و غم پیش آنے یا اعز و اقارب کے فوت ہونے پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ صبر و تحمل کا حکم دیا ہے۔ کہیں فرمایا، کہیں اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کے ساتھ اپنی معیت کا اظہار کیا، کہیں اللہ رب العزت نے کہا، کہیں صبر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کی ہدایت اور نصرت اور فتح ہوتی ہے۔ اس بات کا اللہ رب العزت نے اقرار کیا، اللہ رب العزت نے اس بات کو بتایا۔ اسی طرح حدیث میں مصیبتوں پر بالخصوص اموات پر صبر کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ ساری صورتحال کسی مسلمان سے مخفی نہیں ہے، اس لیے نوحہ اور ماتم کرنا صبر کے خلاف ہے۔ شریعت نے اپنے اعز و اقارب کی موت پر اور انتقال پر اعتدال کے ساتھ غمزدہ رہنے کی اجازت دی ہے، اس لیے اس میں آنسو بہانا صبر و تحمل کے خلاف نہیں ہے بلکہ غم کا تقاضا ہے۔ البتہ بلند آواز سے رونا، چیخنا، جسم یا چہرے کو پیٹنا، گریبان چاک کرنا، یہ تمام ایسے امور ہیں جن سے شریعت منع کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں کفر ہیں، ایک تو نسب میں طعنہ دینا، دوسرا میت پر نوحہ کرنا۔ ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے 2 احمق اور فاجر آوازوں سے منع کیا ہے، ایک تو مصیبت کے وقت چیخنا چلانا، چہرہ نوچنا، گریبان پھاڑنا، اور دوسری چیز شیطانی مرثیہ خوانی کرنا۔ اسی طرح بعض لوگ محرم کو غم اور نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں اور اس میں شادی بیاہ اور دیگر تقریبات وغیرہ سے بچتے رہتے ہیں، جبکہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ باقاعدہ نبی علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اسی محترم مہینے یعنی محرم کے مہینے میں ہوا تھا۔ اگر اس مہینے میں نحوست ہوتی تو یہ لوگ نکاح نہ کرتے، مگر صد افسوس کہ ایسے بابرکت اور عظیم المرتبت مہینے کو غم اور ماتم کا مہینہ قرار دیا گیا۔ اس میں مختلف رسوم و بدعات کا دہانہ کھول دیا گیا اور شریعت کے زیر اثر عوام کی اکثریت کو یہی سمجھایا جاتا ہے کہ اس مہینے میں شادی بیاہ کرنا نحوست سے خالی نہیں ہے۔ کالا کپڑا پہننا اہل بیت سے محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے اور سویلے کھول کر شربت اور پانی وغیرہ پلانا جنت اور مغفرت کی ضمانت شمار ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ محرم الحرام کی آمد پر ہم اس کی عظمت و فضیلت سے فائدہ اٹھائیں
اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیروی اور اطاعت، سچی اطاعت میں اپنا وقت گزاریں۔ اس مہینے میں پیش آنے والے عظیم الشان واقعات سے نصیحت و عبرت حاصل کریں۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام عبادت، عبرت، نصیحت کا مہینہ ہے، اور اس میں ہر قسم کی محرمات، منکرات، رسومات، اسی طریقے سے خرافات، بدعات اور معاصی وغیرہ سے کلی طور پر اجتناب کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔